تمام کے ڈی ویور کا کے ڈی میں خیر مقدم۔ دوستو آج ایک بہت اہم سوال کیا گیا، اور سوال یہ کیا گیا کہ کیا وائٹامنز یا ملٹی وائٹامنز جو ہیں وہ غذا ہوتے ہیں یا دوا ہوتے ہیں یا کیا ہوتے ہیں، کیا یہ بھی دوا ہے؟ یہ ایک سوال کیا گیا کسی بنیاد پہ کہ جب ملٹی وائٹامن یا کوئی وائٹامن جو ہے بتائی گئی استعمال کو، تو پوچھا گیا کہ کیا یہ بھی کوئی دوا ہے؟ دیکھیے بات یہ کہ کوئی بھی وائٹامن یا ملٹی وائٹامن جو ہے وہ دوا نہیں ہوتی، بلکہ وہ دوا ہو ہی نہیں سکتی، لیکن ہم اس نفس نفسی کے عالم میں اور اس وقت جس دور میں جی رہے ہیں، تو ہم جو ہے غذا کے طور پہ نہیں لے رہے، ہم جو خوراک لے رہے ہیں اس میں وہ سب کچھ نہیں ہے، وہ غذائیت نہیں ہے جو یوزول ہونی چاہیے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم غذا کے طور پہ لے رہے ہوں تو چلو سمجھ میں آتا ہے، ہم غذا کے طور پہ نہیں لے رہے۔ جب ہم غذا کے طور پہ نہیں لے رہے تو جو چیز کھا رہے ہیں، فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں، کوئی ایسی چیز جنک فوڈ کھا رہے ہیں جس میں یہ ساری چیزیں عموماً نہیں پائی جاتی ہیں، تو سب سے اہم بات کیا ہے کہ کیا وائٹامنز یا منرلز یا کوئی ایسی ٹیبلیٹس یا پریپریشن یا کمپوزیشن جو کہ وائٹامن اور منرلز پر مشتمل ہو، ملٹی وائٹامن مشتمل ہو، کیا یہ دوا ہے؟ دوستو یہ بے شک دوا ہے، جب کہ یاد رکھیے گا کہ وائٹامن اور منرل اور نیوٹریشن کے جو ہے وہ ڈوزز ہوتے ہیں۔ اگر ہم غذائیت کے طور پہ رائٹ وے میں رائٹ غذا لے رہے ہوں اور بیلنس ڈائٹ لے رہے ہوں جس میں تمام چیزیں موجود ہوں، تو پھر ہمیں کسی قسم کی ایکسٹرا ملٹی وائٹامن یا وائٹامن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وائٹامنس کی دو خوراکیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مینٹیننس ڈوز، ایک ہوتی ہے تھیراپیوٹک ڈوز۔ تو دوستو سب سے اہم بات ہے کہ تھیراپیوٹک ڈوز کیا ہوتی ہے؟ تھیراپیوٹک ڈوز یہ ہوتی ہے کہ جب بہت زیادہ مقدار میں کسی بھی قسم کے وائٹامن کی یا خاص وائٹامن کی کمی ہو جائے اور اس کو ہم نے یوز اماؤنٹ میں دینی ہو تو وہ تھیراپیوٹک ڈوز ہوگی، وہی ایک طور سے دوا کہلا سکتی ہے۔ ورنہ جو مینٹیننس ہوتی ہے، جو ڈیلی ریکوائرمنٹ پہ وائٹامنز ہوتے ہیں، وہ ہم غذا کے ذریعے لے رہے ہوں یا فروٹ کے ذریعے لے رہے ہوں یا سبزیوں کے ذریعے لے رہے ہوں یا ایون اس کو کسی سنتھیٹک طور پہ بھی لے رہے ہوں، تو وہ دوا نہیں کہلائے گی۔ لیکن سائیکوجینیکلی یا ایک ذہن میں کنسیپٹ ہوتا ہے کہ جو ٹیبلٹ فارم میں ہے وہ غالباً دوا ہے، تو دوا نہیں ہوتی۔ وائٹامن سی، اگر آپ وائٹامن سی کنٹیننگ فروٹ لے رہے ہوں، وائٹامن سی کنٹیننگ فوڈ لے رہے ہوں اور وہ اگر آپ کھا رہے ہوں اور وہ اس کی کمی نہیں ہو رہی ہو، جیسا کہ آپ دیکھ لیں اس چارٹ میں جو وائٹامن سی کی جو ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے بائی فوڈ جو ہے وہ 30 mg سے 90 mg ہے۔ اب دیکھیے اگر ہم یہ کھا رہے ہوں تو میں وائٹامن سی پہ پورے 6 گھنٹے جو ہے بات کر سکتا ہوں، اور اتفاق سے بات بھی یہیں شروع ہوئی تھی۔ یہ وائٹامن سی جو ہے اگر اس کے بینیفٹس میں ہم دیکھیں تو وائٹامن سی جو ہے وہ اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے، یہ کینسر سے بچاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں اگر وائٹامن سی جو ہے ریکمینڈ کرتا ہوں بہت زیادہ ارلی ہیلنگ آف دی وونڈ، اگر کوئی کہیں زخم ہو گیا ہو تو میں دیتا ہوں، ہارٹ اٹیک میں، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں، یورک ایسڈ کو کم کرنے میں، اس طرح کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر دوستوں میں وائٹامن سی کو دیتا ہوں۔ یہ ایک نعمت خداوندی ہے، اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ خون کی کمی نہیں ہونے دیتا، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس کو کولیسٹرول کنٹرول کرتا ہے، بیڈ کولیسٹرول کو ختم کرتا ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں اس میں۔ اور دوسری یہ ہے کہ یہ وائٹامن سی رچ فوڈ جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی اہم ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم فوڈ کے ذریعے نہ دے سکیں تو پھر ہم جا کے جو ہے اس کو سنتھیٹیکلی کسی ٹیبلٹ فارم میں دے سکتے ہیں۔ ورنہ تو بچوں کو، جو پیدائشی بچے ہوتے ہیں، ان کو مکمل طور پر امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے جو کہ حالات چل رہے ہیں اس میں بھی دی جاتی ہے، اور کم سے کم ڈوز اس کی جو بچوں میں دی جاتی ہے، جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں، وہ 40 mg ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 1000 mg تک جو ہے ہم وائٹامن سی دے سکتے ہیں۔ تھیراپیوٹک ڈوز کیا ہوتی ہے؟ تھیراپیوٹک ڈوز یہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ اگر آپ کو وائٹامنس کی کسی بھی وائٹامن کی یا ملٹی وائٹامن کی کمی ہو جائے، خاص کسی وائٹامن کی کمی ہو جائے، تو اس کو ہم جب زیادہ کمی کی دوران میں جب دیں گے اور وہ ہیوج اماؤنٹ میں جب دیں گے، زیادہ اس کی مقدار میں دیں گے، تو وہ دراصل میڈیسن کہلائے گی۔ لیکن وہی ڈوز جب ہم مینٹیننس کے طور پہ دیں گے، کم اور ڈیلی ریکوائرمنٹ کے مطابق دیں گے، تو یہ جو چارٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں
اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں B1 ہے، B1 بیری پیدا کرتا ہے، اس کی کمی، B2 ہے، B3 ہے، B2 جو ہے شباب کا جو ہے وائٹامن ہے، B2 ہے، B3 ہے نیاسین، یہ جو ہے ہمارے بلڈ ویزلز کو جو ہے وہ بہت زیادہ کشادہ کرتا ہے۔ اسی طرح B9 ہے، فولیٹ ہے، فولیٹ پر جو ہے وہ یوں سمجھ لیں گے فولیٹ جو ہے ہمارے DNA RNA پہ کام کرتا ہے، اور ہمارے برتھ ڈیفیکٹ جتنے بھی ہیں بچوں کے وہ فولیٹ کی کمی سے ہوتے ہیں، لہذا پریگنینسی میں اس لیے B9 زیادہ دیا جاتا ہے، یعنی فولک ایسڈ۔ اسی طرح بایوٹین ہے، بایوٹین کو میں آپ کو بتا دوں کہ بایوٹین جو ہے وہ اصولاً جو ہے بایوٹین وہ خواتین کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہے، ان کے بال ہیں، ان کے جلد ہے، ان یوں سمجھ لیں خوبصورتی کا وائٹامن ہے، اور جو ہے یہ ہارٹ کو بھی بہتر کرتا ہے اور بدن کو بھی ریڈیوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہماری جو ہے خوبصورتی کی طرف آتا ہے، پینٹوتھنیٹ وائٹامن B5، یہ بھی جو ہے بالوں کا بہت زیادہ کارآمد ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے آگے ایک لکھا ہوا ہے کولین۔ کولین جو ہے ایسیٹائل کولین سے نکلا ہے، اور کولین بھی ہمارے لیے انتہائی بینیفٹس کا حامل ہے، اور کولین کے جو ہے وہ بھی بڑے فائدے ہیں۔ دیکھیں ہر چیز کا بڑا فائدہ ہے، لیکن یہ ہے کہ کولین جو ہے وہ آپ اگر دیکھیں انڈوں میں پایا جاتا ہے۔ کولین میموری کو، موڈ کو اور بہت ساری چیزوں کو بہتر کرتا ہے۔ وائٹامن B12 جو ہے وہ ہمارے نروس سسٹم پر اثر کرتا ہے، اور بہت زیادہ ہمارے جو ہے خون کی جو سیل ہیں ان کو بنانے میں اور وہ کہتے ہیں میگلو بلاسٹک انیمیا جو ہے خون کے سیل بڑھ جاتے ہیں، اس میں یہ بہت زیادہ کارآمد ہے B12 جو ہے۔ اسی طرح جو ہے پینٹوتھینک ایسڈ جو ہے وہ بالوں کا بہت زیادہ کارآمد ہے بالوں کے لیے۔ بایوٹین کا میں نے بتا دیا۔ دوستو وائٹامنس میں میری بہت ڈیٹیل میں گفتگو ہے، امائنو ایسڈ وائٹامن وغیرہ پہ، آپ کو دیکھنی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ ضرور کر دیا کریں۔ سبسکرائب کرنا آپ کا مسئلہ ہے، کمنٹس کرنا میرا مسئلہ ہے، پلیز، اینڈ اللہ حافظ۔